ہمارے ایمان کیوں کمزور ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی چالوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ وہ چال کیا تھی؟ وہ کیا کرتے تھے کہ صبح ایمان لے آتے تھے اور شام کو اس ایمان سے دستبردار ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو عام مسلمان تھے، جن کے عقیدے کمزور تھے، ان کے عقیدوں میں درار ڈالنے کے لیے، ان کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے۔ اور جب وہ سوال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے صبح ایمان لائے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ وہی نبی ہیں جو ہمارے بائبل میں جس کا ذکر ہے، اور شام کو ہم نے اسی لیے دستبردار ہو گئے ایمان سے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ تو یہ شک ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جائیں اور وہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اور ان کے عقیدے ڈگمگا جائیں، جبکہ جو پکے ایمان والے تھے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ یقین تھا اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈالا ہوا تھا۔ ان کا تو ایمان تھا ہی نہیں، صرف ڈھونگ تھا۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم مسلمان بھی اسی چیز کا شکار ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ایکس وائی زیڈ آ کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کی کتاب، آپ کے دین، تو ہم کہتے ہیں یار بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہالت ہے، پڑھائی نہیں اور دلچسپی بھی نہیں ہے۔ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ چیز جس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت دونوں مل رہی ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بدبختی ہے، کیونکہ دیکھیں خوش نصیبوں کو ہی موقع ملتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جس کے لیے اللہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے تو وہ بہت شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اور جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے، سستیاں کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کروں نہ کروں کروں نہ کروں، تو وہ اسی طرح سوچتے سوچتے اس کی سانسیں نکل جاتی ہیں اور اس کو وقت نہیں ملتا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اگر آپ کی کہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، آپ وقت لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تم یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی فالو کرنا ہے، دین کے احکامات کو بھی فالو کرنا ہے۔ جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے وہاں پہ بھاگیں، جہاں پہ آپ جو ہے دنیا کے کام میں مشغول ہیں، اپنا وقت اس کام کے لیے بھی نکالیں، کیونکہ وقت نکالا جاتا ہے۔ اور ان چالوں کو سمجھیں، ان حربوں کو سمجھیں جو اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔